قربانی کس پر لازم ہے کس پر لازم نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر بنائی تھی کہ قربانی واجب ہے یا سنتی مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے لیکچر نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جا کر پہلی والے لیکچر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ واجب ہے یا سنتی مؤکدہ۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے، اگر آپ کے اندر بھی 5 باتیں موجود ہیں تو آپ قربانی کر لے۔ اگر آپ نے قربانی نہ کی تو آپ کو سزا ملے گا، قیامت کے دن آپ نے ایک اہم عبادت کو چھوڑ دی ہے۔ اگر آپ کے اندر ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دے گا، آپ قربانی بے شک نہ کریں۔ اگر کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اس کی دوسری اجر ملے گی، اگر نہ کرے تو آپ پر عتاب اور سزا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے؟ تو قربانی لازم ہے مسلمان پر، ہر مسلمان پر قربانی لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ کوئی بھی کافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کی ایک حکم ہے، اور شریعت مطہرہ کی احکامات کافروں پر ذمیوں پر لاگو نہیں ہوتے، اس لیے قربانی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا لازم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان بھی ہو مگر اگر آپ کے اندر یہ دوسری والی شرط نہ ہو تو آپ نہ کریں، اور وہ شرط ہے بالغ، آپ بالغ ہوں، کیونکہ نابالغوں پر قربانی کرنا واجب اور لازم نہیں ہے، ہر کسی پر قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے، اور وہ بالکل اہم شرط ہے، کہ قربانی کس پر لازم ہوگا؟ اس کے لیے شرط ہے عاقل ہونا۔ اگر آپ عاقل نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ ایک مجنون ہے، ایک دیوانہ ہے، تو دیوانوں اور مجنونوں پر قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا۔ قربانی کے لیے شرط ہونا، عاقل ہونا شرط ہے، کہ وہ عاقل ہو، عقل رکھنے والا شخص ہو، نہ کہ کوئی ایسا بندہ جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، ان لوگوں پر قربانی کرنا لازم نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کس پر لازم ہوگا؟ وہ چوتھی والی شرط وہ ہے مقیم ہونا۔ کسی بھی مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، اگر اس نے قربانی کر دیا تو استحساناً کرے گا، اس پر لازم شریعت نے لازم نہیں کی ہے۔ اگر آپ مقیم ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، گاؤں کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، تو آپ پر قربانی کرنا لازم ہے، آپ قربانی کریں۔ اگر شہر کے باہر ہے آپ تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، چاہے ملک کے اندر ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال ہے ایک شخص ہے، وہ لاہور کے اندر رہتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، مگر خدا نخواستہ وہ کراچی چلا گیا تو اب کراچی کے اندر وہ مقیم نہیں ہے، وہ مسافر ہے، اس پر سفر کے احکامات جاری ہوتے ہیں، تو اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر اس نے کر دیا تو بہت اچھا ہے، اس کو دوہری اجر ملے گی۔ اور آخری شرط ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے؟ یہ آخری والی شرط آپ سب سے پہلے اہم شرط ہے، اور آپ لازمی سن لیں، وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ پر زکوٰۃ لازم ہے تو آپ قربانی کر لیں، آپ پر قربانی لازم ہے۔ قربانی کے زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے، اس پر ایک تفصیلی لیکچر ہماری ریکارڈ موجود ہے، یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھیں۔ ادھر اس بات کو چھیڑنا میرے لیے اور آپ کے لیے بالکل عبث ہوگا، تو اس لیے ہم نے اس کو سکپ کی ہے۔ آپ کا صاحب نصاب ہونا لازمی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ قربانی کر لیں۔ ہم نے قربانی کورس شروع کی ہیں، اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، تاکہ ہر روز ہمارے آنے والے 3 لیکچروں کے اندر آپ کو بروقت جواب مل سکیں اور آپ کی قربانی ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔